بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اس پوری کائنات میں اسلام دین رحمت ہے اور اسلام رحمت کا علم بردار ہے. جتنے بھی ادیان الہیہ یا سماویہ ہیں، ان تمام میں اسلام رحمت کا علم بردار بن کر آیا. اسلام کے دامن میں اخوت، شفقت، ہمدردی، ایثار، بھائی چارے کے پھول کھلتے ہیں جو پورے عالم کو خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں. اور جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو دنیا میں موجود تمام مذاہب نے اپنے اندر بڑی بڑی کمیاں محسوس کی، اور اسلام کے سورج طلوع ہوتے سے ہی تمام ادیان نے اپنے اندر اصلاح شروع کر دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام ان بے شمار خوبیوں کے ساتھ آیا کہ جس کے آنے کے بعد دنیا میں موجود دوسرے مذاہب منہ دکھانے کے لائق نہیں بچے، کیونکہ ان کے اندر اتنی گڑبڑیاں تھیں، اتنی کمیاں تھیں، اتنی بے اصولی تھی، اتنی بد نظمی تھی کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اس روح زمین کا سب سے مہذب اور سب سے اعلیٰ مذہب ہے، ان کے اس بھرم کو اسلام نے توڑ دیا. اور پوری دنیا انسانیت نے اس بات کو محسوس کر لیا، جان لیا کہ اسلام ہی واحد اس روح زمین پر وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے. میں ایک لفظ اس کے آگے اور بڑھ کر کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ اسلام صرف اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. جو مانے وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ اس کی رحمت کے دریا میں غوطے لگاتا ہی ہے، لیکن جو نہ مانے اس کے لیے بھی اس میں رحمت ہے. یہ سب سے بڑا کمال ہے. یہ تمام مذاہب کو اسلام کے آگے جھک جانے میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہی چیز کافی ہو جاتی ہے کہ اسلام کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ آپ غور کریں کہ اسلام نے وہ تعلیم دی، وہ ہمدردی سکھائی انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی، اور یہ بتایا کہ ایک فاحشہ عورت جو گناہ گار ہے وہ ایک کتے سے ہمدردی کی بنیاد پہ جنت کی مستحق بن جاتی ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ایک عورت، ایک فاحشہ عورت، وہ کہیں جا رہی تھی، اسے پیاس لگی تو ایک کنواں نظر آیا، اور جب کنویں کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اور وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اور کنویں کے ارد گرد گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے کہ کچھ رطوبت اس کی زبان میں آ جائے اور اس کی پیاس بجھے. اس عورت نے محسوس کیا کہ اس کتے کو پیاس لگی. اب وہ کنویں کے اندر اتری، اب وہاں کوئی ایسا انتظام بھی نہیں تھا کہ جس سے وہ اس کو پانی پلائے. اس نے اپنی جرابیں اتاری اور جرابوں کو پانی میں تر کیا، اور اس میں جتنا پانی آیا اس کو لے کر اوپر چڑھی اور اس کو نچوڑ کر کتے کو پلایا. اور کئی دفعہ اس نے کنویں میں گئی اور آئی. اللہ کو اس عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو جنت کا مستحق بنا دیا. حالانکہ اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، وہ بدنام ترین عورت تھی، لیکن اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ ہمدردی، ایک کتے کو پانی پلا دینا، اللہ کو اتنا اچھا اس کا یہ عمل لگا کہ اسے جنت کا مستحق بنا دیا. اسلام نے انسان کو انسان بنا دیا. اور اسی کے اپوزٹ میں ایک واقعہ اور اگر ہم دیکھیں کہ ایک متقی اور پرہیزگار عورت جو صوم و صلات کی پابند ہے، اس نے ایک بلی پالی ہوئی ہے، اور وہ بلی کا وقت پہ خیال نہیں رکھتی ہے
بلی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی نے دم توڑ دیا۔ اب اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا ناگزیر گزرا کہ وہ عورت بلی کے ستانے کی وجہ سے جہنم کی مستحق ہو گئی۔ تو انسان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی اسلام نے سکھائی، اور اسلام انسان کو جس چیز کا سب سے زیادہ، جس چیز کو حاصل کرنے کا انسان کے اندر جذبہ ڈالا ہے جنت کا، اور جس چیز سے بچنے کی تلقین فرمائی جہنم سے، اس میں جنت میں جانے کا اور جہنم میں جانے کا ذریعہ جانور سے ہمدردی یا ظلم قرار دے دی۔ تو کتنا زبردست اسلام ہے، کیسی زبردست خوبیاں ہیں، کیسا زبردست کمال ہے یہ صرف اسلام کی جھولی میں، اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اس کائنات کو بنانے والے، اس کائنات کو پیدا کرنے والے خالق کا دین ہے۔ یہ خوبیاں اسلام کی جھولی میں آئیں۔ اور اگر ہم زمانے جاہلیت کا جائزہ لیں اور بالخصوص سرزمین عرب کا جائزہ لیں کہ عربوں کا حال زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا اور اسلام کے آنے کے بعد ان کی زندگیاں کیسی پلٹی، عرب کی تاریخ کا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سرعام نظر آئے گی کہ عرب وہ قوم تھی کہ جن کے اندر حیوانیت، درندگی، فسق و فجور، گناہ گاری یہ سر چڑھ کے بولتی تھی، اور جہالت کے ڈیرے تھے، قتل و غارت گری، ظلم سفاکی، وہ گویا کہ ان کی خوبی اور ان کا کمال شمار کیا جاتا تھا۔ درندگی کی انتہا یہ ہو گئی کہ سوچنے پر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ درندگی ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ ایک باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آنگن میں کھلے ہوئے پھول کو کچل ڈالتا تھا۔ باپ اور بیٹی کا وہ مقدس اور پاکیزہ رشتہ کہ جو نسبت باپ کو اپنی اولاد میں بیٹی سے ہوتی ہے، یہ فطری طور پر اتنی نسبت باپ کی بیٹوں سے نہیں ہوتی۔ باپ کا دل، اس کی محبت جو بیٹی پہ نثار ہوتی ہے، اور باپ کے دل میں بیٹی کی جو جگہ ہوتی ہے، اس کے باوجود ایک باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں دین اسلام دیا اور ایسا مقدس دین دے دیا کہ جس کے اپنانے کے بعد ہماری زندگیاں بدل گئیں۔ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم پاکی اور ناپاکی میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر خود اپنا واقعہ سناتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی، میں نے اس کی پرورش کی، اور وہ جب اتنی بڑی ہو گئی کہ میں اس کو بلاتا تھا تو وہ دوڑتی بھی میرے پاس آتی تھی، لیکن وہ میری آنکھوں میں کھٹکتی تھی، چونکہ معاشرہ ایسا ہوا تھا کہ معاشرے کے اندر بیٹی کے وجود کو باپ اپنے اوپر ایک داغ سمجھتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیٹی مجھے رسوا کر دے گی۔ تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ تو میں نے ایک روز اپنی بچی سے کہا کہ چلو بیٹا میرے ساتھ، وہ خوشی خوشی میرے پیچھے ہو لی۔ میں آبادی سے باہر ایک کنواں تھا، وہاں اسے لے کر پہنچا اور میں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ میری بیٹی کے آخری الفاظ تھے کہ یا اباتا ہو، یا اباتا ہو، اے ابا جی، اے ابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، مجھے راتوں میں سونے نہیں دیتی۔ وہ اپنے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ وہاں موجود صحابہ کرام انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دی، آپ نے رلا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کہنے والوں سے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، اس کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لینے دیں، اور اس شخص سے کہا کہ پھر دوبارہ اس واقعے کو سناؤ۔ انہوں نے پھر سنایا، پھر آپ زار و قطار روئے، اور جب آپ کو تھوڑی دیر بعد قرار آیا، آپ نے اس شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو تمہارا یہ جرم قابل معافی نہیں تھا، تم بخشے نہیں جاتے، لیکن اسلام رحمت ہے اور تم نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے اس فعل سے توبہ کر لی۔ تو چونکہ اسلام کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام اپنے ما قبل کے تمام گناہوں کو اللہ سے بخشوا دیتا ہے،
تو لہٰذا تم مطمئن ہو جاؤ، یہ غلط کام ضرور ہے لیکن اسلام کی برکت سے تمہیں معافی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو ایسا معاشرہ کہ جہاں باپ اپنی اولاد کو خود زندہ درگور کر دیا کرتے، اس معاشرے کی تقدیر کو اسلام نے بدل دی۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ اپنی بچیوں کو خود اپنے ہاتھ سے جلاتے تھے، اپنی بچیوں کو، زندہ بچیوں کو دفناتے تھے، اور کہاں یہ حال ہوا کہ پھر ایک لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی جو کہ مسلمان نہیں تھی، اور جنگ کی وجہ سے اس کا لباس جو ہے وہ اتنا مکمل نہیں تھا کہ وہ اپنی عزت کو ڈھانپ سکے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اسے پیش کی اور صحابہ کرام سے کہا کہ اس کا احترام کرو۔ کہاں اس معاشرے کو بڑھا کر اتنا مقبول کر دیا کہ پھر دوسرے کی بیٹی کی بھی عزت کا اس طرح سے احترام کیا گیا۔ تو یہ اسلام کی برکت تھی، یہ اسلام کی خوبی اور کمال تھا۔ اور خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، ہماری عقل پر ایسا پردہ پڑ چکا تھا، ہماری عقل میں ایسی حماقت آ چکی تھی کہ ہم جو ہے اپنے ہاتھ سے کبھی مٹی کا، تو کبھی پتھر کا، تو کبھی لکڑی کا، تو کبھی کھانے کی چیز کا۔ حال تو یہ تھا کہ ہم کھانے کی ان چیزوں کا بھی بت بنا لیتے تھے کہ جو خراب نہیں ہو، اور کہیں سفر میں اپنے ساتھ بتوں کو لے جاتے تھے، اور بھوک لگتی کچھ کھانے کا نہیں ہوتا تو اپنے بت کے ہی ہاتھ پیر توڑ کے کھا لیتے، کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیا، کبھی پیر توڑ کے کھا لیا، کبھی سر توڑ کے کھا لیا۔ تو ہمارے اندر حماقت کا یہ حال تھا کہ ہم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ لیکن اسلام آیا اور اسلام نے اللہ کا تعارف کرایا، ہمیں یہ سبق سکھایا کہ عبادت کے لائق، سر جھکانے کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، جس نے سب کو بنایا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے نا، جس کا کوئی مثال نہیں، جس کے جیسا کوئی نہیں۔ اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کے سہارے کی، کسی کی تائید کی، کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام سے بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، کیونکہ پیدا ہونا تو خود ایک محتاجگی ہے۔ اولاد کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے، کتنی بھی بڑی افسر کیوں نہ بن جائے، کتنا بھی بڑا عہدہ کیوں نہ حاصل کر لے، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ باپ کے نام کے بغیر اس کا وجود ہی غیر مکمل ہے۔ کتنا بھی بڑا افسر ہو، باپ کی نسبت سے اگر محروم ہے تو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو پیدا ہونا خود محتاجگی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لم یلد، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، ولم یولد، اور پیدا اس سے پیدا ہونا یعنی کہ باپ ہونا، یہ خود ایک اپنے آپ میں محتاجگی ہے، اس معنی میں کہ جب باپ ہے تو اسی کی طرح اس کی اولاد ہوگی، پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہوگی۔ تو یہ تو معبودیت کے، الہ ہونے کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تو ایک ہے، اللہ احد، تو ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ سارے جتنوں کو پوج رہے ہیں نا، ان کے سارے کے باپ ماں مل جائیں گے آپ، کوئی کس کا بیٹا ہے، بیویاں مل جائیں گی، اولادیں مل جائیں گی، بھائی بہن مل جائیں گے، پورے قبیلے قبیلے مل جائیں گے۔ اور اگر ہسٹری کو اچھے سے قریب سے جا کر دیکھا جائے تو سب کچھ مل جائے گا۔ تو یہ کیسے خدا ہوئے بھائی؟ یہ تو خود معذور ہے، یہ تو خود معذور ہے۔ تو کہا کہ ہمیں اسلام نے اتنی بڑی آگاہی عطا فرمائی، اتنا بڑا سچ ہمیں بتایا کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے نہ کسی نے پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہو، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ صرف اسلام سکھاتا ہے۔ اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب آج دنیا میں ہیں، ان کے اندر سب کے اندر کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، مکاری اور عیاری ہے، اور اپنے ہی طرح انسانوں کی عبادت پر قائل کرنے کا سبق ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان اور یہ سورج اور چاند، یہ دریا، یہ درخت، یہ حیوانات، یہ جانور، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اور ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی ہستی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اتنا بڑا کمال اسلام نے دیا کہ اپنے حقیقی معبود کا تعارف کرایا، حقیقی معبود کی عبادت کا سلیقہ اور شعور انسان کو بخشا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی غیر مذاہب کے لوگ ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر، بیچاروں کے اندر، وہ کہیں یا نہیں کہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوال ہوتا ہے کہ یار ہم کس کو پوجیں، کس کو مانیں، کس کو پکڑیں، کس کو چھوڑیں، کس کو راضی کریں اور کس کو ناراض کر دیں۔ کوئی سوتا ہے تو پھر وہ جاگتا بھی ہے، پھر اسے بھوک بھی لگتی ہے تو اسے چڑھاوے بھی چاہیے، تو اسے نذرانے بھی چاہیے، تو اسے بھوگ بھی چاہیے، تو وہ صاحب ناراض بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اسے منایا بھی جاتا ہے، پھر کسی کی بلی دی جاتی ہے، پھر کسی اس خون چڑھایا جاتا ہے نا، پھر اسے راضی کرنے کے لیے اسے چوما اور چاٹا جاتا ہے۔ انتہا تو یہ کہ وہ نامناسب چیزیں جن کا اچھے مجمع میں نام لینا تک
ادب کے خلاف ہوتا ہے، ان غیر مہذب چیزوں کو چوما اور چاٹا جاتا ہے، پوجا کی جاتی ہے ان کی. میں کیا لفظ آپ کے سامنے بھولوں، آپ خود حقیقت سے آشنا اور واقف ہیں. کیا حماقت ہے، یہ کتنا بڑا انسانوں کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ کتنا بڑا فریب ہے، اور یہ پورا شرک. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے بڑا احمق مشرک ہے. جس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، اس کی حماقت میں اب کیا شک ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے ہمیں اپنا تعارف کرایا، ہمیں یہ سمجھایا کہ عبادت کے لائق وہ ذات اور وہ ہستی ہے کہ جس کا جیسا کوئی نہیں، وہ تنہا ہے. تو یہ اسلام نے دیا، کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے کے اندر موجود برائیوں کو ختم کیا، اور ایسی برائیاں کہ جو ان لوگوں کی گٹی میں تھی. آپ زمانے جاہلیت میں عربوں کا حال دیکھیں کہ ان کے یہاں سود ایک ایسی عام سی چیز تھی کہ جس کے بغیر ان کا جینا بسنا ممکن نہیں تھا. اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا، اور اتنے زبردست نظام کے ساتھ ختم کیا، اتنے زبردست لاجک کے ساتھ ختم کیا کہ پھر لوگ سود سے ایسے بری ہو گئے کہ گویا کہ یہ ایک ایسی گندگی اور ناپاکی ہے کہ اس کے پاس سے گزرنا بھی صحیح نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ زنا خوری ایسی عام تھی کہ زنا کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور بغیر زنا کیے وہاں موجود لوگوں کی راتیں نہیں کٹتی تھی. لیکن اسلام نے اتنی بڑی مہربانی کی کہ زنا سے انسان کو بچا لیا، اس معاشرے کو زنا سے پاک کر دیا. اور ایسی ان لوگوں کے اندر حیا، پاک دامنی آئی، ایسے وہ با حیا انسان بن گئے کہ کسی عورت کے ساتھ بدفعلی کرنے کی بات تو آپ چھوڑیے، کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنے کی بھی ہمت ڈال. ایمان کی وہ پختگی آئی، ایمان کا وہ کمال ان کے اندر آیا کہ مجال کے کسی غیر مسلم پر، کسی غیر محرم پر کسی کی نظر پڑ جائے. بڑا مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا روایتوں میں موجود ہے کہ ایک علاقے میں آپ نے ایک لشکر مچایا. اب مسلسل وہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے، اس کی فتح ہو رہی ہو، اور مسلمانوں کی ایمانی طاقت اتنی پختہ اور اتنی مضبوط ہے کہ کوئی تاب نہیں لا سکتا. دشمنان اسلام نے محسوس کیا کہ ان کو اگر شکست دینی ہے تو ان کی ایمانی طاقت کو کمزور کرنا پڑے گا، اور وہ کمزور ہوگی کہ ان سے گناہ کروایا جائے. اور جب مومن گناہ کرتا ہے، مومن کی ذات سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ اینالائز کیا کہ گناہ کے ذریعے سے ہم انہیں روک سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، اپنے علاقے کی بہترین خوبصورت دوشیزاؤں کو بلایا، بلا کی خوبصورت لڑکیوں کو بلایا، اور ان کو اچھے خاصے روپے دیے، اور ان سے یہ کہا کہ آپ کو صرف راستے کے دونوں طرف برہنہ کھڑے ہونا ہے، کپڑے اتار کے کھڑے ہونا ہے، تمہارے جسم پہ ایک کپڑا بھی نہیں ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے ملیں گے، ہم سب کرنے کو تیار. اب جس طرف سے مسلمانوں کا لشکر گزرنے والا ہے، اس راستے پہ لے جا کے انہوں نے لڑکیوں کو کھڑا کر دیا. یہ ان کی پلاننگ ہو گئی. اس پلاننگ کی انفارمیشن جو ہے وہ امیر لشکر تک پہنچی. انہوں نے کہا کہ اب کیسے اپنے ساتھیوں کو بتایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچی کہ امیر المومنین، ہم اتنی بڑی آزمائش میں پھنسنے والے ہیں، آپ ہمیں حل بتائیے، ہم کیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجا، اور قرآن کی آیت لکھی، سورہ نور کی آیت آپ نے لکھی. اس میں تھا کہ قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظون فروجہم. بس یہ خط امیر لشکر کے پاس آیا، انہوں نے پڑھا. اللہ کا کلام میں لکھا تھا کہ نبی آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہ نیچے کرتے ہوئے چلیں. بس امیر لشکر نے یہ خط سنایا، قرآن کی آیت پڑھی، تمام لوگ خوش ہو گئے کہ ہم نے تو اتنی بڑی آزمائش سے نکلنے کا آسان راستہ تلاش لیا. اب وہ لشکر آیا، راستے پہ وہ لڑکیاں کھڑی ہیں دونوں طرف، مجال کی کوئی نگاہ اٹھا کے کسی کی طرف دیکھے. وہ لڑکیاں کوئی بل کھا رہی ہے، تو کوئی ادائیں دکھا رہی ہے، تو کوئی پونچھ لگا رہی ہے، تو کوئی اشارے کر رہی ہے، تو کوئی بال کی زلفوں کو لہرا رہی ہے، تو کوئی ہاتھ کے اشارے دے رہی. مجال کے پورے لشکر میں سے کوئی ایک بھی نگاہ اٹھا کے دیکھ لو. آخرکار جب وہ لشکر گزرا تو وہ چیخ اٹھی کہ تم ہو کون لوگ، تم انسان ہو یا فرشتے ہو، ہماری خوبصورتیوں پہ تم مٹی ڈال کے نکل گئے، تم کیسے کمال لوگ ہو. تو ایسی حیا، ایسی پاک دامنی یہ اسلام کی برکت سے انسانوں کے اندر آئی. وہ معاشرہ جس کے اندر زنا عام تھا، اسی معاشرے میں پلنے بڑھنے والے لوگوں کے اندر حیا کا یہ معیار آ گیا کہ وہ کسی غیر عورت پر نگاہ بھی نہیں ڈالتے. جوا ایک عام چیز تھی، اور اس کو آمدن کا، کمائی کا ایک مضبوط ذریعہ سمجھا جاتا. محلے محلے، گلی گلی، گھر گھر جوا عام تھا، اور جوا کھیلنے والوں کو بڑا ماسٹر سمجھا جاتا تھا. اور اس ناسور کو، اس خرابی کو اسلام نے ختم کیا. اور کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا
کہ اے ایمان والو، یہ جوا اور یہ شراب یہ افعال شیطان ہیں، یہ شیطان کا فریب ہے، اور ان کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان عداوتیں ڈالتا ہے، جھگڑا کروا دیتا ہے۔ کتنا زبردست قرآن نے تعبیر پیش کی۔ آپ یہ جوا کھیلنے والوں کو دیکھو کہ یہ گھر سے تو بڑے دوست یا گلے میں ہاتھ ڈال کے نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو فون کر کے بلاتے ہیں، آ جاؤ بھیا آج فلاں کے کھیت پہ چلیں گے، آج فلاں کے فارم ہاؤس پہ چلیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، پارٹی بھی کریں گے، اور کیا کریں گے؟ تاش کھیلیں گے، جوا کھیلیں گے۔ بڑی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں، ایک ہی گاڑی پہ سوار ہو کے، اور وہاں جا کے جوا کھیلنے بیٹھے، اور آخری میں اینڈ کیا ہوتا ہے؟ لڑتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ فطرت کے اندر مردودیت ہے نا، مکاری ہے، عیاری ہے، تو پھر آج تو اس نے بازی مان لی، کل پھر میں اس سے بازی ماروں، دل کے اندر تو کھوٹ لے کے ہی اٹھتے ہیں۔ قرآن بیان کر چکا کہ یہ عداوت ڈالے گا تمہارے، اس کے ذریعے سے آنے والا روپیہ تمہارے گھر کے اندر مصیبتوں کو لائے گا، بیماریوں کو لائے گا، پریشانیوں کو لائے گا۔ اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی، برکت نہیں آ سکتی۔ تم لاکھ روپے بھی جیت کے لے کے آ جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ کہاں چلے گئے، اور ان لاکھ روپے کی پاداش میں تمہارے گھر میں اللہ لاکھوں روپے کی بیماری کا کوئی پیشنٹ ڈال دے گا، بھگتتے رہو۔ کمائے پتہ چلا 1000 اور لگا دیے لاکھ روپے، تو یہ کون سا سودا ہے؟ اسی لیے اللہ نے یہ دین اسلام اسی لیے رحمت ہے، انسان کو بتا رہا ہے کہ یہ کمائی حرام اسی لیے قرار دی گئی کہ یہ ناجائز ہے، اس سے اللہ کی رضا نہیں آ سکتی، اس سے تمہاری بچوں کی زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی، اس سے تمہارے میاں بیوی کے رشتے استوار نہیں ہو سکتے۔ جھگڑا، لا اتفاقی، لا اعتباری، بے بھروسگی، بیماریاں، مصیبتیں، منحوسیت، اس کے ڈیرے گھر میں پڑ جائے، خوشی بالکل نہیں آ سکتی۔ تو اس معاشرے سے جوئے کو ختم کر دیں۔ شراب نوشی اور نشہ یہ ان کے اندر عام تھا، اتنا عام تھا کہ کوئی محفل، کوئی ملاقات، کوئی مجلس بغیر شراب کے منعقد ہی نہیں ہوتی تھی، اور جو روسا کی مجلسیں ہوتی تھیں وہاں پرانی قدیم شرابوں کو لایا جاتا تھا، اور جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوگی اس کو اتنا عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ اتنے پہنچے ہوئے۔ اور شراب کی محفلیں عام، شراب کے جام عام۔ اب شراب کے نشے میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا، تو اس شراب کو جو کہ انسان کے لیے اور انسان ہی کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس معاشرے کے لیے بڑی بیماری ہے، ایسا پاک کیا کہ پھر لوگوں نے اپنی شراب کے جو انہوں نے اسٹور کر کے رکھی تھی اس کو نالیوں میں بہا دی۔ مجال کے شراب کا ایک قطرہ زبان پہ لگنے کی بات تو دور، لباس پہ بھی لگ جائے، اس حد تک اس سے نفرت ہو گئی۔ وہی لوگ کہ جو اس کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے۔ کتنی بڑی ہمدردی اسلام نے کی پورے معاشرے سے۔ ایک شرابی وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا ہے نا، اسی طریقے سے ایک نشہ کرنے والا شخص وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اس کی ذمہ داری میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو نشہ کرواتا ہے، ان سب کی زندگی برباد کرتا ہے۔ وہ اگر کسی کا شوہر ہے تو بیوی کی زندگی برباد، باپ ہے تو اولادوں کی زندگی برباد، بیٹا ہے تو ماں باپ کی زندگی برباد، بھائی ہے تو بھائی بہنوں کی زندگی برباد، پڑوسی ہے تو پڑوسیوں کی زندگی برباد، محلے دار ہے تو محلے داروں کی زندگی برباد، دوست ہے تو دوستوں کی زندگی برباد۔ اس کا وہ برا عمل اتنے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لپیٹتا ہے۔ تو اسلام نے اس برے عمل سے انسان کو دور کر دیا، پوری انسانیت پر کتنی بڑی رحمت ڈالی، کتنی بڑی ہمدردی انسانیت کے اوپر ڈالی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دھوکہ، لوٹ کھسوٹ، قبضہ کر لینا یہ عام ہوا کرتا تھا۔ جو جتنا طاقتور ہوتا تھا اس کا ظلم اتنا سر چڑھ کے بولتا تھا، لوگ اس کی ظلم و زیادتی سے پریشان ہوتے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر یہ رحمت کی، یہ نظام دیا اور یہ تربیت فرمائی کہ پھر کوئی کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرتا تھا، ہے نا۔ اگر کسی کو راستے سے کتنی بھی قیمتی چیز تو نہ مل جائے تو وہ اس کو پیر کی ٹھوکر مار کے راستے سے الگ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس پہ میرا حق نہیں ہے، اس پہ میرا حق نہیں، یہ چیز میری نہیں، میری تو وہی چیز ہے جس کو میں نے خون پسینہ بہا کر کمایا ہے، اگرچہ وہ بہت تھوڑی ہے، اور اگر مجھے بغیر خون پسینہ بہائے کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس پہ میرا حق نہیں ہے۔ تو یہ تربیت فرمائی، اور پھر زمانے کی دولت کو ان لوگوں نے اپنے پیر کی جوتیوں سے ٹکرا دیا اور کہا کہ یہ ہماری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ پھر دنیا کی دولت کے خزانے ان کے اوپر کھل دی، اور آج تک اربوں کی اولاد، یہ ان کے آباء اور اجداد کی قربانیاں، ان کے آباء اور اجداد کی دین کے اوپر مر مٹنے کی ان کی داستانیں، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینے کی داستانیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین پر آ جاؤ گے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو گے، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو تمہیں پسند ہیں ان چیزوں کو تم اللہ کے دین کے لیے قربان کر دو گے، تو اللہ تمہیں زمانے میں ایک مثال بنا دے، اور تمہاری اولادوں کو اللہ دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ کیا تھا عربوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ زمین کا ایک مشکل سے ایک ایسا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا کہ جس پہ وہ کھیتی کر لیں۔ بڑا مشکل، حجاز کے اندر تھوڑے سے ٹکڑے ایسے تھے کہ جہاں پر کھجور کے باغات ہوتے تھے، کھجور کی کھیتی ہوتی، پورا کے پورا ریگستان، پانی کی کمی اور قلت، بھوک، پیاس، بے سر و سامانی، یہ ان کی علامت اور پہچان تھی۔
لیکن ان کے آبا اور اجداد نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اللہ کے دین پر وہ قربان ہو گئے۔ آج تک ان کی اولادوں کو دنیا جس چیز سے چل رہی ہے وہ ان کے قدموں میں لا کے ڈال۔ جاؤ، دنیا ایک زمانے میں پیٹرول کی محتاج ہوگی، ان کے قدموں میں لا کے ڈال۔ سونے کے ذخائر اور پہاڑ کے پہاڑ دریافت ہو رہے ہیں، یہ کہاں سے؟ یہ ان کے آبا اور اجداد کی قربانی کا صلہ اور نتیجہ اولادوں تک آج تک اللہ ان کی نسلوں کو دے رہا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر دیکھنا ہے، واقعی امیری دیکھنا ہے، اگرچہ وہ عرب آج دنیا پرست ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آبا اور اجداد کی قربانی میں جو انہیں دین اور دنیا کی دولتوں کے خزانے کی، اگر وہ اس کا صحیح استعمال کریں تو دنیا میں ان کی نظیر نہیں ہے۔ تو اللہ جب چھوٹی سی چیز لیتا ہے تو اس کے عوض میں انسان کو اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ وہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ سب اسلام کی برکت سے، اس مبارک دین کی برکت سے۔ اس مبارک دین نے ہمیں ایک ایسی بہترین مہذب زندگی دی اور مسلمان کو اصولوں کا ایسا پابند کیا کہ آج بھی اگر مسلمان اس دنیا میں اسلام پر آ جائے تو مسلمان سے زیادہ مہذب اور مؤدب اس روح زمین پر کسی مذہب کو ماننے والا کوئی نہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے خود اپنی زندگیوں کو بگاڑا، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، تو آج صورتحال اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب سے پیچھے۔ لیکن سب سے پیچھے ہونے کے باوجود بھی کچھ خوبیاں اور کچھ کمال ایسے ہیں ہمارے اندر، یہ اللہ کے دین کی برکت سے، اور یہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں دکھاتا ہے کہ اسلام لوگوں کو سمجھ میں آتا رہے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قربانیوں سے، جن کے اچھے کاموں سے، جن کے اچھے اعمال سے لاکھوں لوگ اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ مسلمان کا حال یہ ہے کہ ہزاروں مسلمان اور کہیں کہیں پر لاکھوں تک مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں عید کے دن، اور اسلام نے تعلیم دی ہے، تاکید کی ہے کہ آپ کو عیدگاہ جانا ہے، شور نہیں مچانا ہے، ہڑدنگ نہیں کرنا ہے، نعرے بازی نہیں کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، کسی کو ایذا نہیں پہنچانی ہے، آہستہ سکون وقار کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا ہے اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر لوٹنا ہے۔ پوری دنیا میں، خود ہمارے ملک ہندوستان میں ہزاروں مسلمان عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں، نہ جاتے وقت نہ لوٹتے وقت کوئی فساد نہیں ہوتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتے ہوئے آتا۔ اور جہاں اسلام نہیں ہے وہاں آج بھی سڑکوں پہ کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے آج پورے ملک کی کیا تصویر بنی ہوئی ہے، کتنے فساد ہو رہے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں۔ کوئی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے، تو کوئی دکانوں کو توڑ رہا ہے، تو کوئی مکان کے شیشے توڑ رہا ہے، تو کوئی ہوٹلوں کو برباد کر رہا ہے۔ لوگ ان کے ظلم سے، ان کی زیادتی سے پریشان ہیں، اور وہ سب دھرم کے نام پہ، ثواب سمجھ کے، آستھا کے نام پہ اور اپنے آپ پر فخر کر کے کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ تمہارے کسی بھی عمل سے اگر کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تک کہہ دیا کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہو تو خبردار کچی پیاز کھا کر مت آؤ، کیونکہ اس سے تمہارے منہ سے بدبو آئے گی، اور اس بدبو سے اللہ کے فرشتے تمہارے قریب نہیں آئیں گے، اور تمہارے قریب میں جو تمہارا مسلمان بھائی نماز پڑھے گا اس کو تمہارے سانس لینے سے تکلیف پہنچے گی، یہ اللہ کو گوارا نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کتنا ادب والا سکھایا، کتنا مہذب اور مؤدب بتایا کہ تمہارے پاس سے آنے والی بدبو اگر کسی کو تکلیف پہنچا دیتی ہے تو وہ نماز اللہ کو تمہاری مقبول نہیں ہے، خبردار۔ تاکید فرمائی، خوشبو لگا کر آؤ، اچھا جوڑا پہن کر آؤ، غسل کر کے آؤ، صاف ستھری ٹوپی ہونا چاہیے، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے۔ جہاں تم ہزاروں روپے دوسرے کاموں میں پھونک دیتے ہو، کیا تم اللہ کے گھر آنے کے لیے ایک اچھا جوڑا نہیں بنا سکتے؟ ایک اچھا صاف ستھرا تمہارا نماز کا لباس نہیں ہو سکتا؟ کالے پیلے رنگے ہوئے کپڑوں میں، اول جلول سی ٹوپیوں میں، اور میرے کو اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے، لیکن اب کیا کریں، وہ مسجد کے وہ ڈسٹ بین میں پڑی ہوئی وہ ٹوپیاں جو جب سے بیچاری بنی ہے تب سے وہ ختم ہو جاتی ہے، دھلتی تک نہیں ہے، وہ آئے اور وہ اٹھا کے وہی پہن گئے، جو مرضی وہ کپڑے پہن کے آ گئے۔ کوئی لوور ٹی شرٹ میں ہی آ گیا صاحب، وہ پاس میں رات میں بیوی کے ساتھ سونے کے کپڑے میں ہی آ گئے صاحب، کوئی ادب احترام، کوئی تمیز، کوئی تاکید نہیں۔ جبکہ کیا کہا گیا کہ یہ جمعہ ہے بھائی، یہ بہت بڑا دن ہے، یہ ہفتے میں اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے، مستقل اس کا غسل ہے، اس کا اہتمام ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ کم از کم جمعہ کا احترام، ایک اچھا لباس، ایک اچھی ٹوپی، ایک اچھی، اگر اللہ نے نوازا ہے، میں تو کہوں گا کہ جب گاڑیوں سے آتے ہیں تو کیا ہم ایک اچھی خوشبو نہیں خرید سکتے، ایک اچھا عطر نہیں لگا سکتے؟ لیکن آ گئے صاحب، دکان پہ بیٹھے ہوئے آ گئے۔ میری بات سے ناراض مت ہوئیے گا، یہ سلیقہ ہے، یہ ادب، یہ احترام ہے۔ آپ وہ دیکھو ان کو، ملا جیوں کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے ان کو دیکھو، سب کی اچکنیں، سب کی ٹوپیاں، سب کا لباس۔ آپ ہم ہی کہتے ہیں کہ صاحب کتنے اچھے لوگ ہیں، تو ہم کب اچھے بنیں گے؟ ہم کب اچھے بنیں گے؟ ہم کب
دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم اس روح زمین پہ سب سے معظم مذہب کو ماننے والے ہیں، کہ ہمیں اس حال میں جاتے ہوئے کوئی گاڑی بھگاتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی ہارن بجاتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی اول جلو لباس میں جا رہا ہے، کوئی غیر مسلم ہمارے اس عمل سے متاثر ہوتا ہے، اور باہر نکلتے سے وہ گٹکے نکلیں گے، تو تمباکویں نکلیں گی، تو سگریٹیں نکلیں گی، اور پان کی پیکیں نکلیں گی، ادب اور احترام کے ساتھ جاتے۔ اور وہ دور تھا مسلمانوں کا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میری تو عمر اتنی نہیں ہے، کہ مسجدوں کے باہر غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی تھیں، وہ سمجھتی تھی کہ یہ فرشتے ہیں، یہ عبادت کر کے آ رہے ہیں، اور دوسرے مذہب کی ہونے کے باوجود بھی وہ کہتی تھی کہ بھیا ہمارے بچے پہ پھونک مار، تمہاری پھونک سے ہمارے بچے اچھے ہو جائیں۔ واقعی میں ہوتا تھا، روتے ہوئے بچے خاموش ہو جاتے تھے، ماں کی گود میں تلملاتے ہوئے بچے جو ہے وہ جو ہے خوش ہو جایا کرتے۔ وہ دور تھا ہمارا، وہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ایسے تھے۔ اور آج ہمارا مجمع نکلتا ہے تو گھروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بہن بیٹیوں کو اندر کر لیا جاتا ہے کہ اندر ہو جاؤ۔ تو ہم کب بدلیں گے؟ کب دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم اس روح زمین پر سب سے مہذب اور مؤدب مذہب کو ماننے والے لوگ؟ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرنا پڑے گا، اپنے اندر ادب، تہذیب، سلیقہ، شعور، ہمدردی، انسانیت لانی پڑے گی، کہ ہم راستے سے گزریں تو راستے میں گندگی آئے دور کر دیں، ہم راستے سے گاڑی ایسی لگائیں کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، ہمارے آنے جانے سے شور شرابہ نہیں ہو۔ ہم تو بڑے جلوس نکال کر آج خوش ہوتے ہیں کہ صاحب یہ تو شان و شوکت ہے مسلمانوں کی، بگیاں سجیں گی، اونٹ آئیں گے، ہاتھی گھومیں گے، گھوڑے آئیں گے، نقارے اور تاشے اور باجے اور شور شرابہ، اور یہی سمجھا کہ شان و شوکت، جبکہ اللہ عیدگاہ میں آنے والے اس مبارک دن کہتا ہے کہ وقار سے آؤ، ادب سے آؤ۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنے والی چیز اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کو سمجھو جس میں رحمت ہے سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔